بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان روس پہنچ چکے ہیں اور ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ یہ دورہ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے کیسا ثابت ہوگا، یہ ذرا آپ سے میں کچھ ایک دو خبریں شیئر کروں گا اس سے متعلق۔ اور دوسرا ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد، اور اس میں کافی تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے، اور پچھلی ویڈیو سن لیجئے گا، اس سے یہ منسلک ہے۔ پہلے تحریک عدم اعتماد کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دورہ روس۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور زرداری صاحب کی بھی ملاقات ہو چکی، اور اس کے نتیجے میں اس ملاقات کے بعد پھر ایک اپوزیشن جماعتوں کی بھی بیٹھک ہوئی، اور اس میں مولانا آصف علی زرداری صاحب، شہباز شریف، بلاول بھٹو، یوسف گیلانی اور خواجہ سعد رفیق، یہ تمام کے تمام موجود تھے، اور 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ سب کا اتفاق۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے، اور وہ ہے کہ اگلی جو پاور شیئرنگ ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ اور اب 3 جماعتیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہاں فائدہ لے گی، مسلم لیگ کاف کہاں دلچسپی رکھتی ہے، اور مسلم لیگ نواز کو کہاں حصہ ملے گا۔ مسلم لیگ نواز کے لیے آفر ہے جی شہباز شریف صاحب کے لیے، کہ اگر وہ مرکز میں آنا چاہتے ہیں تو پھر اگر مرکز میں حکومت لینی ہے مسلم لیگ نواز نے، شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار اگر ہیں، تو پھر پنجاب ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ پھر چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس جائے گی۔ یہ ایک فارمولہ طے کر رہے ہیں۔ مرکز مسلم لیگ نواز کے پاس، یعنی کہ وزیر اعظم ان کا ہو سکتا ہے، اور کاف لیگ پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب، پنجاب ان کو ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب اور مرکز دونوں مسلم لیگ نواز۔ ابھی اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے۔ تحریک عدم اعتماد تیار کر لی گئی ہے، دستخط کروا لیے گئے ہیں، یہ میں بہت پہلے بتا چکا ہوں۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب دستخط کروانا شروع کر دیے گئے۔ نہیں، یہ جو مطلوبہ تعداد ہے اپوزیشن کو چاہیے، اس کے مطابق دستخط شدہ تحریک عدم اعتماد تیار ہے، اور اب صرف سبمٹ کروانی ہے ٹائمنگز کے مطابق۔ اور ٹائمنگز پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کو دوبارہ سن لیجئے گا کہ OIC کی کانفرنس ذرا ہو جائے، 22-23 مارچ گزر جائے، اس کے بعد آئی تھنک ہوگا۔ اب 4-5 لوگوں کو پتہ ہے، مکمل اسٹریٹجی با اختیار ہیں وہ۔ نمبر 1 مولانا فضل الرحمان صاحب، آصف علی زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب، سید یوسف گیلانی صاحب۔ اب ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کاف لیگ، اب مسلم لیگ نواز نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ کاف لیگ کو اگر وزارت اعلیٰ نہیں ملتی، کاف لیگ چودھری پرویز الہی صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس بات کے حامی ہیں، کیونکہ جو عشائیہ ہوا، پہلے تو شہباز شریف صاحب گئے بلاول بھٹو کے بلاول ہاؤس، اور آصف علی زرداری صاحب کا عشائیہ اٹینڈ کیا، اس کے بعد زہرانہ، اور اس کے بعد جو اگلا عشائیہ تھا وہ چودھری برادران وہ گئے تھے آصف علی زرداری صاحب کی طرف، تو وہاں پہ طارق بشیر چیمہ صاحب بھی تھے، سالک حسین چودھری شجاع صاحب کے بیٹے وہ بھی تھے، تو انہوں نے بھی وہاں پہ گفتگو کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور کاف لیگ ایک دھڑے میں ہیں، اور وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اکٹھے کریں گے، دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ادھر سے عوامی نیشنل پارٹی ان کے ساتھ ہے۔ BNP مینگل کدھر جائے گی یہ ابھی ڈیسائیڈ ہونا ہے، اختر مینگل صاحب کہاں جائیں گے، زیادہ چانسز ہیں کہ وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف آئیں گے۔ تو اب پاکستان پیپلز پارٹی کو کہاں ایڈجسٹ کیا جائے گا، یا وہ کہاں ایڈجسٹ ہونا چاہتی ہے، وہ کارڈ ابھی انہوں نے شو نہیں کیا۔ وہ انشاءاللہ میں 1-2 دن میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہاں پہ چاہتی ہے کہ اس کو اس کیک میں، اگلا جو کیک ہے اقتدار کا، اس میں وہ کہاں سے حصہ لینا چاہتی ہے۔ وہ بڑی آصف علی زرداری صاحب بہت زبردست اس معاملے میں جا رہے ہیں کہ انہوں نے، ان کی نظر، اور انہوں نے اس پوری فارمولے میں کہاں فٹ ہونا ہے
پاکستان پیپلز پارٹی نے، وہ انشاءاللہ 1-2 دنوں میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن دوسری جانب جو ہے پی ٹی آئی، اب پہلے صرف علی امین گنڈاپور صاحب وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ووٹ خریدے جا رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے۔ اب ذرا اس سے بات آگے بڑھ گئی ہے، اور وہ ہے کہ فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات و نشریات، اب انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ بولیاں لگ رہی ہیں، اور بولیاں لگ رہی ہیں، ارکان کو فون جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان کو آفرز ہو رہی ہیں بڑی بڑی۔ اس کا مطلب اب آگے پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع اور خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے صدر سینئر، وہ بھی پرویز خٹک صاحب بھی بول رہے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دیا کہ بولیاں لگ رہی ہیں اور پیسہ چل رہا ہے، ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، ارکان کو خریدا جا رہا ہے۔ اب 3 وفاقی وزیر جب یہ بات کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس سالڈ انفارمیشن ہے، اور ان کے کچھ ارکان جو ہیں وہ کھسک سکتے ہیں، اور اس لیے اب وہ اختلافات کی بنیاد پہ کھسکیں گے یا پرسنالٹی کلیش، پارٹی کے اندر کے جو معاملات ہیں، دھڑا بندی ہے اس وجہ سے، تو یا پھر ان کو آفرز کروائی جائیں گی۔ تو یہ بہت اچھا نیریٹو ہے وزراء کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے، یہ کہنا کہ لوگوں کو خریدا جا رہا ہے۔ اب وہ پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں اور ان کو دھڑکا لگا ہوا ہے، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تازہ ترین موو چلی ہے، جس میں متحدہ قومی موومنٹ کا مسلم لیگ نواز سے ملنا، پیپلز پارٹی سے ملنا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنا، کاف لیگ سے ملنا، اور یہ جو ہے یہ بہت زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ کاف لیگ اب کھلے عام اپوزیشن جماعتوں سے مل رہی ہے، کھلے عام۔ مسلم لیگ نواز سے بھی ان کی ملاقاتیں ہو گئیں، شریف فیملی سے، اور شریف فیملی خود ان کے گھر گئی، اور وہ بھی اب رابطے میں ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھلے عام مل رہے ہیں۔ اور یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ جو نیا سٹیج بننا ہے، تیار کیا جا رہا ہے، اس میں کاف لیگ، ایم کیو ایم وہ کسی وقت بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ اوپن سیکرٹ ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور لیکن پاکستان تحریک انصاف کی مجبوری ہے کہ وہ ابھی تک اپنے اتحادیوں کو کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ کہنے کی صورت میں وہ سپیڈ اپ ہو جائے گا معاملہ، مزید اس میں اس کی رفتار تیز ہو جائے گی۔ یہ چیز موجود ہے۔ اب 10 ارکان کی ضرورت ہے، 162 ارکان کے پاس ہیں، 10 ارکان کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بات درست مان لی جائے کہ یہ خریداری ہو رہی ہے، تو پھر جو مجھے، اگر ہم ماضی کی تاریخ کو دیکھیں اور اس وقت دیکھیں، تو 10 ارب روپے چاہیے۔ 10 ارکان اگر انہوں نے خریدنے ہیں بقول ان کے حکومتی وزراء کے کہ جناب وہ خریدے جا رہے ہیں، تو بولی لگ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 10 ارب روپے لگائیں، 10 ارکان خریدیں، 162 سے ووٹ پورے کریں 172، اور وزارت عظمیٰ آپ کی ہوئی۔ اور اگر کسی ایم این اے کو 100 کروڑ کی آفر ہو، اور اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی سوچے گا، اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اس میں ووٹ ضائع بھی ہو سکتے ہیں، ایبسنٹ بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو انہوں نے پورے کرنے ہیں اپوزیشن کے پاس۔ بہرحال یہ ایک لمبی گیم ہے۔ جبکہ دوسری جانب 24 ارکان پاکستان تحریک انصاف، وہ کہتے ہیں جی 24 ارکان جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور انہوں نے جو اس کا بریک اپ دیا ہے کہ 6 مسلم لیگ نواز نے توڑے ہیں، 6 پیپلز پارٹی نے توڑے ہیں، 12 ہوں گے، کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب نے، کوئی اور اس طریقے سے 24 نہ بھی ہوں تو 15 بھی ہوں تو بھی ایک خطرناک نمبر ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف، کوئی شک نہیں کہ وہ اقتدار میں ہے، اور مسلم لیگ نواز کے ایم پی ایز جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں بزدار صاحب کو پنجاب میں، اور مرکز میں بھی وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ہمارا گروپ جو ہے جو مسلم لیگ نون کا منحرف ہے وہ بھی ہے، یہ بیلنس کر دے گا۔ تو اس وقت یہ صورتحال چل رہی ہے۔ پھر ایک اور تجویز بھی آئی ہے، اور وہ تجویز ہے جی کہ پہلے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے، اور کیونکہ سیکرٹ ووٹنگ ہونی ہے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے پاس نمبرز گیم کتنے ہیں۔ اب
اسٹریٹجی اپوزیشن کی، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے پاس ایک اسٹریٹجی وہی ہے جو کہ سید یوسف زئی گیلانی کا جو سینٹ کا الیکشن ہوا تھا، جس میں گیلانی صاحب سینیٹر بن گئے تھے اور حفیظ شیخ صاحب وزیر خزانہ وہ ہار گئے تھے۔ ایگزیکٹ وہی نمبر، وہ کہتے ہیں جی وہ نمبر ہمارے انٹیکٹ ہیں، اور اگر وہ نمبر انٹیکٹ ہیں تو 169 ووٹ لیے تھے ٹوٹل گیلانی صاحب نے، اور 169 اور وہ ہیں 3 ووٹوں کی دوری پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ارکان نے سید یوسف زئی گیلانی کو سینیٹر منتخب کرانے میں ووٹ دیے تھے وہ ابھی تک موجود ہیں اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ بھی ہے اور خطرناک صورتحال بھی ہے، اور اگر وفاقی وزراء یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو یہ تو پھر اور بھی خطرناک بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعتاً کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی کو چیلنج ہے۔ پرویز خٹک صاحب، فواد چودھری صاحب کھل کے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو رکن بھی جائے گا، جتنے بھی ارکان فلور کراسنگ کریں گے اور پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں حصہ لیں گے، یعنی کہ حکومتی بینچوں سے، تو وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے۔ لیکن اس کا جو بندوبست کر رہی ہے اپوزیشن وہ اس سے بھی زیادہ ہے کہ اسپیکر کے خلاف بھی ایک تحریک عدم اعتماد ڈال دی جائے، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی ڈال دی جائے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف بھی ڈال دی جائے، اور ٹائمنگز ایسی رکھی جائیں کہ بیک وقت یہ ساری مصیبت ایک ہی دن میں ڈالی جائے تاکہ گورنمنٹ کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ اور دوسری جانب فوج پاکستان بہت زیادہ آپریشن کی ہے اور جتنے بھی کافی سارے دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ خاص طور پہ بلوچستان میں ایک آپریشن کیا گیا جس میں 10 دہشت گرد جو ہیں، یہ بلوچستان کا علاقہ ہوشاب وہاں پہ کیا ہے، اور وہاں پہ کیا، خیبر پختونخوا میں بھی آپریشن کیا، وہاں پہ بھی دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور یہ اب تک کا سب سے بڑا آپریشن ہے جو حالیہ تاریخ میں پچھلے 2-3 مہینوں میں ہوا ہے۔ تو اب جو پالیسی ہے وہ ہے کہ اب گرفتار کرنے کے بجائے ان کو فارغ کیا جائے، اور گرفتار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر وہ سیاسی قیدی بن جاتے ہیں اور پھر بارگیننگ کی جاتی ہے۔ تو اب جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے، جہاں پہ بھی مزاحمت کرے کوئی ان کو فارغ کر دیا جائے، اور یہ سلسلہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے گا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے نہیں۔ افغانستان میں جو حملے ہو رہے تھے افغانستان سے اور دوسرے بارڈر سے، اور وہیں پہ ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، حملہ کر کے وہاں پہ دوڑ جاتے ہیں، تو اس کا بہترین علاج یہی ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ جب مذاکرات شروع ہوئے تھے، سیز فائر کیا گیا تھا، تو اس میں بھی بہت سارے جو ہیں مطالبات ایسے آئے تھے جس سے اندر کی جو ذہنیت ہے وہ سامنے آتی ہے۔ لہٰذا یہ پیرل چل رہا ہے، ایک طرف قربانیاں دی جا رہی ہیں اور دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان اور اپوزیشن کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہے۔ اس کا نقصان جو ہے وہ بہرحال ملک کو ہو رہا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ اگر یہ کیوس لنگر آن کر جائے تو پھر ہر چیز سٹک ہو جاتی ہے۔ ڈالر کا ریٹ منفی اثر، ڈالر کا ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اسٹاک ایکسچینج پھر ہو گئی ہے عدم توازن کا شکار ہو رہی ہے، وہاں پہ مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، انویسٹمنٹ اس سے رکے گی۔ اور میں بیٹھا ہوں اس وقت سعودی عرب کے دارالحکومت میں، تو یہاں پہ بھی ان چیزوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور ہر چیز رک جاتی ہے کہ پہلے دیکھا جائے کہ جناب یہ تحریک عدم اعتماد کا کیا بنتا ہے۔ اور یہ 2-3 مہینوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور ابھی مزید 1.5 مہینہ تک یہ سلسلہ، یہ کیوس جاری رہے گا تا وقت کہ کوئی فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے میرا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو تھوڑا سا سنجیدہ ہونا چاہیے، اور اس میں اپنی جو نمبرز گیم اور اختلافات ایک دوسرے کو گرانے کا یہ جمہوری طریقہ بالکل درست ہے، آئینی بھی ہے، اور لیکن اگر یہ بہت زیادہ لنگر آن ہے، اگر نمبرز پورے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہیں تو آرام سے گھر بیٹھیں۔ اس سے پاکستان عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔